السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا؟ بے لگا کر ہمیں نئے الفاظ بنانے تھے۔ ہمارے پاس آپ کا 10واں سبق چل رہا تھا، جس کا ہم نے ایک لیکچر پورا کیا تھا، اور اس میں ہم نے پاکستان کی کہانی، اس کی زبانی کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہمارے پاس اس سے آگے کا سبق پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ انشاءاللہ آج یہ سبق ہمارا پورا ہوگا، اور اس کا کام جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی ہم آج پورا کر پائیں گے۔ تو جہاں تک میں نے پڑھا تھا اس کی آخری لائن پڑھ کر پھر اس سے آگے اس کا تسلسل قائم رکھیں گے ہم۔ میری سالگرہ کے ترانے اور گیت گاتے ہیں اور میں سنتا ہوں۔ کیا تھا؟ اس کو بہت اچھا لگتا تھا جب بچے اور بچیاں مل کر پاکستان کی سالگرہ کے ترانے اور گیت گاتے ہیں، تو یہ پاکستان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ان گیتوں اور ترانوں میں اکثر میری خوبصورتی اور حسن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں واقعی بہت حسین و خوبصورت ہوں۔ میرے خوبصورت اور زرخیز میدان ہیں۔ انہی میدانوں کے درمیان دریا بھی بہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے بچوں زرخیز۔ زرخیز میدان مقصد جو زمینیں ہیں وہ بہت زرخیز ہیں۔ یہاں پر ہریالی، فصلیں، پھل پھول، یہ سب وافر مقدار میں حاصل ہوتی ہیں۔ انہی میدانوں کے درمیان دریا بھی بہتے ہیں۔ میرے ان میدانوں میں گندم، گنا، مکئی اور کپاس وغیرہ کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ فصلوں کے علاوہ طرح طرح کی سبزیاں اور قسم قسم کے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے میدانوں کی طرح میرے پہاڑ بھی خوبصورت ہیں۔ میرے پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اکثر چاندی جیسی سفید برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ اکثر پہاڑوں پر گھنے جنگلات ہیں۔ انہی پہاڑوں کے اندر بڑی قیمتی معدنیات ہیں۔ ان پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت وادیاں ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے میری ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ استحکام مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کو جب ہم کہ وہ ٹوٹے نہ، مضبوط رہے، اس کے لیے جو کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں، اس کو استحکام دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے ہمارے جوانوں نے، سیاستدانوں نے، قوم نے بہت کام کیا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تعلیم ہے۔ آج کے دور میں تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اس لیے آپ پوری محنت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیں، 50 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی میری آدھی سے زیادہ آبادی جاہل اور ان پڑھ ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے باعث شرم ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی سہولت کی خاطر میرے حصوں کے مختلف نام رکھ دیے ہیں، جیسے سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان۔ میرے ان حصوں کو آپ صوبے کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن مجھے جس بات کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں بسنے والے آج خود کو
پاکستانی کے بجائے سندھی، بلوچی اور پنجابی وغیرہ کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ سب پاکستانی ہیں۔ سب سے افسوس ناک نقطے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ ہماری پوری قوم آج جس شرپسندی کا شکار ہوئی، یہ جذبہ دراصل ابھارا گیا تعصب کا، اس کو کہتے ہیں تعصب۔ تعصب کہ آپ کسی سے بلا وجہ اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھنے لگو، اس کو کمتر سمجھنے لگو، صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں، بلا وجہ میں پٹھان ہوں، مجھے سب پر فوقیت حاصل ہے، باقی قومیں مجھ سے نیچے ہیں۔ میں سندھی ہوں، اس لیے مجھے سب پر فوقیت حاصل ہے، باقی قوم جو ہے وہ نچلے درجے کی ہے، انہیں کیا تمیز ہے۔ میں پنجابی ہوں، یہ سب تعصب کہلاتا ہے، اور قوم ہماری آج اسی شرپسندی کا شکار ہے، تعصب کا شکار ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود کو بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر ان چیزوں میں تقسیم کرنے کے بجائے کس چیز پہ اپنا دھیان رکھیں، پاکستانی۔ باقی یہ جو صوبے بنائے گئے ہیں، یہ تو زمین کے خطوں کو پکارنے کے لیے، آسانی کے لیے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ گھر میں رہ رہے ہیں، جس گھر میں اس گھر کا ایک نمبر ہوگا کوئی، وہ نمبر کس لیے ہے؟ اس کی وجہ سے کوئی آپ ممتاز تھوڑی ہو جاتے ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ جب بھی کسی کو آپ کے گھر پہنچنا ہو، ڈھونڈنا ہو، تو وہ اس نمبر کے اوپر آپ کی ڈاک ہے یا دوسرے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے، صرف نمبرنگ کی وجہ سے وہ حل ہوں گے۔ وہ آپ کی شناخت اس لیے ہے، وہ اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ کو پاکستان میں رہ کر پاکستان سے اوپر کوئی مقام حاصل ہو گیا، جی نہیں۔ اصل مقام کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد باقی صرف اور صرف جگہوں کی شناخت ہیں۔ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے خود کو تقسیم نہ کرو، تقسیم کرنے سے کمزور ہو جاؤ گے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہو، اتحاد اور اتفاق ہی طاقت اور قوت کی نشانی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پر آپ کی ہی کتاب میں صفحہ نمبر 26 سے دیتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس پاکستان کا نقشہ موجود ہے، یہاں پر آپ دیکھیں، یہ کشمیر، سرحد، پنجاب، بلوچستان، سندھ، اور یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ پاکستان۔ اگر آپ خود کو پاکستانی کہتے ہو تو اس کا مقصد یہ جو پوری زمین ہے، اس میں رہنے والے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور آپ اتنی بڑی طاقت بن گئے۔ لیکن اگر آپ خود کو کہتے ہو کہ میں جو ہے پنجابی ہوں، تو آپ دیکھیں، آپ صرف اتنے لوگوں کے ساتھ رہ گئے، باقی پورے لوگوں کی قوت اور طاقت آپ نے کھو دی بلا وجہ، جبکہ آپ خود پاکستانی ہو۔ ایسے ہی اگر آپ کہتے ہیں میں پٹھان ہوں، اب آپ نے کیا؟ صرف اس حصے تک محدود رہ گئے، اور باقی کی یہ پوری اتنے بڑے رقبے کی جو افرادی قوت ہے، اور باقی جو آپ کی دوسری قوتیں ہیں، مالی قوت ہے، معاشی ہے، یہ سب کی سب آپ نے کیا کریں؟ ضائع کر دیں۔ تو بچوں، ہمیں مل جل کر آپس میں اتحاد اور محبت سے پاکستانی بن کر رہنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ تھا ہمارے پاس پاکستان کی کہانی، اس کی اپنی زبانی اور پاکستان کا پیغام۔ اب ہے ہمارے پاس کلاس ورک میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوالات ہیں۔
آج کے لیے پہلا سوال ہے، ویسے تو کچھ سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان کے میدانوں میں کون سی فصلیں پیدا ہوتی ہیں؟ ویڈیو روک کر سوال کا جواب لکھیں آپ، پھر یہ دوسرا سوال کاپی کریں۔ ملک کی ترقی کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے؟ ویڈیو روک کر سوال کا جواب لکھیں، پھر میں اگلا سوال لکھ دیتا ہوں۔ وطن نے ہمیں کس بات کی نصیحت کی ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں، انہیں جلدی سے کر لیجیے۔ اس کے بعد کر لیے سوال، مٹا رہا ہوں میں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ تو یاد ہوگا بچوں، مترادف کس کو کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو جو ایک جیسے معنی دیتے ہیں، ہم اس کا کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا مترادف ہے۔ ایک لفظ ہٹا کر دوسرا رکھ لو، دوسرا ہٹا کر پہلا رکھ لو، یہ سب کیا؟ الفاظ مترادف۔ تو ہمیں یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے ہم کیا لکھیں گے؟ مترادف۔ یہ ہیں الفاظ اور یہاں پر ہیں مترادف۔ پہلا لفظ ہے حسین، تو حسین کا کیا ہے؟ خوبصورت۔ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ بھی مترادف ہوتے ہیں، ہم یہاں پر ایک مترادف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پیارا، پیارا کا ہوگا عزیز۔ اس کے بعد ہے قائم، قائم کا مقصد برقرار۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا لفظ ہے جدوجہد۔
جد و جہد کا مترادف کوشش کرنا، کوشش، صحیح ہے. یہ میں مٹاتا ہوں، مزید الفاظ لکھنے ہیں. پھر ہے بے پناہ، بے پناہ کا ہے زیادہ، انتہائی، درخواست، درخواست کا جو مترادف ہے اس کے جیسے معنی دینے والا وہ ہے گزارش. وطن، وطن کا ہے ملک. ٹھیک، یہ ہمارے کیا ہیں؟ الفاظ مترادف. یہ ہمارے پاس ہو گیا آپ کا الفاظ مترادف کا کام. ابھی کلاس ورک میں آپ کا یہ کام اور باقی ہے، وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اس میں صفت الگ کریں. یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں انہوں نے، اس میں سے ہمیں اس میں صفت الگ کرنا ہے. اس میں صفت آپ کو پتہ ہے جو کسی چیز کی خصوصیت کو ظاہر کر رہے، چاہے انسان ہو، چیز ہو، جگہ ہو. خوبصورتی، بدصورتی، اس کا طاقتور ہونا، کمزور ہونا، کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ سب کیا اس میں صفت کہلاتے ہیں. اب جیسے یہاں پر الفاظ اور یہاں پر اس کی اس میں صفت، دو کالم بنیں گے ایسے. مبارک مہینہ، تو اس میں یہ جو مبارک ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، یہ کسی خاصیت کو ظاہر کر رہا ہے. مبارک ہے قدر والی رات، تو یہ جو قدر ہے یہ اس کا اس میں صفت ہے. طویل جد و جہد یعنی کہ لمبی جد و جہد، تو اس میں جو طویل ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ اس میں صفت ہے. آزاد قوم، آزاد قوم میں یہ جو آزاد ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس میں صفت ہے. الفاظ اور یہاں پر مزید الفاظ آگے لکھ لیتے ہیں ہم. سفید برف، سفید برف میں برف تو ہے کون سی؟ سفید. یہ جو اس کا کلر ہے یہ اس کی خاصیت ہے. گھنے جنگلات،
اس میں ایک گھنے جو ہے یہ کیا ہے، اس میں صفت ہے، بلند چوٹیاں، بلند اونچی، یہ کیا ہے، اس کی صفت ہے، قیمتی معدنیات، قیمتی جو ہے اس میں یہ کیا ہے آپ کا، اس میں صفت۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے ساتھ ہمارا کلاس ورک پورا ہوا، اور اب آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک بڑا مزے کا ہے، چھوٹا سا ہوم ورک ہے لیکن دلچسپ۔ دیکھنا ہے ہمیں آپ اپنے شہر کو، گاؤں کو، جس جگہ آپ رہتے ہو اس کو کتنی گہری اور کتنی محبت سے دیکھتے ہیں۔ تو ہوم ورک میں آپ کا کیا ہے، جس شہر یا گاؤں میں آپ رہتے ہیں اس کے متعلق دس جملے لکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک، آپ کو جس شہر یا گاؤں میں آپ رہتے ہیں اس کے متعلق 10 جملے لکھنے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔